اسلامی تاریخ کی مضبوط ترین سلطنتوں میں سے ایک سلطنت ایوبی سلطنت تھی۔ یہ کردوں کی وہ حکومت تھی جس نے 90 سال کے طویل عرصے کے بعد بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کروایا تھا۔ 12ویں صدی عیسوی میں ایوبی سلطنت دیکھتے ہی دیکھتے مصر اور مشرق وسطیٰ میں پھیل گئی۔ ایوبی سلطنت کے بانی سلطان صلاح الدین ایوبی تھے کہ جنہوں نے اس عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی، اور انہوں نے اپنے والد نجم الدین ایوبی کے نام پر اس سلطنت کا نام ایوبی سلطنت رکھا۔ سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے سلطان ہونے کا اعلان کیا، اور یوں اس عظیم سلطنت کی شروعات ہوئی۔ سلطان بننے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے یورپ کے عیسائی بادشاہوں کو بھی عرب کی سرزمین سے نکال دیا۔ سلطان نے اسلامی تعلیم کو عام کرنے کے لیے مدرسے تعمیر کرائے اور تجارت کو بھی باہم عروج تک پہنچایا۔ اس سلسلے میں مسلمانوں نے یورپ کے ساتھ تجارتی معاہدے بھی کیے۔ سلطان ایوبی کے دور میں مسلمانوں نے سائنس اور طب کے شعبے میں کافی ترقی حاصل کی۔ غرض یہ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سلطنت کو مضبوط کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، لیکن سلطان ایوبی کی وفات کے بعد ان کی یہ سلطنت زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی، کیونکہ ان کی وفات کے بعد کوئی لائق ایوبی سلطان تخت نشین نہ ہو سکا۔ ایوبیوں کی ایک جانب منگول حملہ آور تھے، جبکہ مغرب میں صلیبیوں کے حملے کا بھی خطرہ رہتا تھا۔ اسی دوران صلیبی کمانڈر لوئس ثانی 1800 جنگی کشتیوں کو لے کر جزیرہ سائپرس پہنچا، اور اس نے ایوبی سلطنت کو ختم کرنے کے لیے منگولوں سے مدد کی درخواست کی، لیکن منگولوں نے اس پیشکش کو کچھ زیادہ اہمیت نہ دی۔ منگولوں سے مدد نہ ملنے پر صلیبی کمانڈر اپنی فوج کے ساتھ ایوبی سلطنت پر حملہ آور ہوا۔ ان صلیبی حملہ آوروں کو روکنے کے لیے سلطان الصالح اپنی فوج کے ساتھ دمشق پہنچے، لیکن اس دوران سلطان الصالح بیمار پڑ گئے، جس پر ان کی بیوی نے فوج کی کمان کو سنبھالتے ہوئے صلیبیوں سے جنگ جاری رکھی اور بالآخر عیسائیوں کو شکست ہوئی۔ لیکن اس جنگ کے دوران سلطان الصالح وفات پا چکے تھے، جس کے بعد ان کا بیٹا المعظم توران شاہ ایوبی سلطنت کا نیا سلطان بنا۔ مملوک جنرلز نے عیسائیوں کے خلاف جنگ میں سلطان الصالح کا ساتھ دیا تھا، لیکن نئے سلطان المعظم نے مملوک جنرلز کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا، جس سے ان کے خلاف مملوکوں نے بغاوت کی، اور اس بغاوت کے دوران ہی 1251 عیسوی کو سلطان توران شاہ کو قتل کر دیا گیا۔ مملوک جنرل عز الدین ایبک نے نئے سلطان اشرف ثانی کے خلاف جنگ کرتے ہوئے پورے مصر پر قبضہ کر لیا۔ 1251 عیسوی کے آخر میں ایوبی سلطان الناصر یوسف نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ مملوکوں کے خلاف جنگ جاری رکھی، لیکن سلطان الناصر کو اس جنگ میں شکست ہوئی۔ مارچ 1252 عیسوی کے آخر میں صلیبیوں نے مملوکوں کو ایوبی سلطنت کے خلاف جنگ میں مدد دینے کا وعدہ کیا، لیکن ایوبی سلطان نے مملوکوں سے ایک معاہدہ کرتے ہوئے مصر اور فلسطین پر مملوکوں کی حکومت کو تسلیم کر لیا، اور یہاں سے ایوبی سلطنت کا زوال شروع ہوتا ہے۔ ایوبیوں اور مملوکوں کے درمیان یہ معاہدہ زیادہ دیر نہ چل سکا، کیونکہ ایوبی سلطان یوسف نے ایک خط بغداد کے عباسی خلیفہ کے پاس بھیجا تاکہ عباسی خلیفہ اسے سلطان تسلیم کرتے ہوئے مسلم دنیا میں اس کے سلطان ہونے کا اعلان کریں، لیکن سلطان یوسف سے پہلے ہی مملوک سلطان اپنا قاصد عباسی دربار میں بھیج چکے تھے۔ لیکن اس سے پہلے کہ دربار خلافت سے کوئی جواب آتا، مملوک سلطان اس دوران وفات پا گئے، جس کے بعد ان کا 15 سالہ بیٹا منصور تخت نشین ہوا۔ ادھر دمشق میں ایوبی سلطان کے حامی مملوک انہیں مملوک سلطنت پر حملے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے، لیکن سلطان یوسف نے مملوکوں پر حملے سے انکار کر دیا۔ مملوکوں اور ایوبیوں کے درمیان طاقت کی یہ جنگ جاری ہی تھی کہ منگول کمانڈر ہلاکو خان نے 1258 عیسوی میں بغداد پر حملہ کر دیا، اور عباسی خلیفہ المستعصم باللہ کو ہلاکو خان نے قتل کر دیا۔
ایوبی سلطنت منگولوں کے خلاف لڑنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی، اسی لیے ایوبی سلطان نے ہلاکو خان سے امن مذاکرات کی کوشش کی، جسے ہلاکو خان نے مسترد کر دیا، اور 1260 عیسوی میں ہلاکو خان ایوبی سلطنت کے مشرقی حصے کو فتح کرتا ہوا دمشق جا پہنچا۔ منگول اب ایوبی سلطان کے پیچھے تھے۔ سلطان یوسف بچے کچے دستوں کے ساتھ پسپائی اختیار کرتے ہوئے مملوک سلطنت کی سرحد تک آ پہنچے، اور یہاں منگولوں اور سلطان یوسف کے درمیان ایک آخری جنگ ہوئی، جس میں ایوبی سلطان کو منگولوں نے شہید کر دیا۔ 1260 عیسوی میں مملوکوں نے سیف الدین قدس کو نیا مملوک سلطان بنایا، جنہوں نے منگولوں کو عین جالوت کے مقام پر ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا، جس کے بعد جلد ہی مملوکوں نے مشرق وسطیٰ پر قبضہ کرتے ہوئے منگولوں کو نکال باہر کیا، اور یوں سلطان صلاح الدین ایوبی کی بنائی ہوئی عظیم سلطنت ایوبی سلطنت کا اختتام ہوا۔